فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. طابہ کا لفظ طیب سے ہے، یعنی اس عورت سے شادی کرو جس کا دین، مال، حسب، نسب، حسن و جمال اور دیگر صفات جو نکاح کی طرف راغب کرتی ہیں انسان کو، ان کو سامنے رکھو. یعنی ایسے ہی کسی سے شادی مت کر لو کہ جو زبردستی کی ہو اور پھر اس کے بعد تم نبھا نہ سکو. اور اسی طرح والدین کو یا جو سرپرست ہیں ان کو بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے جبرن نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی یہاں رشتہ پسند ہے یا نہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور طابہ کا لفظ طیب سے بھی ہے، یعنی ایک اور معیار بھی دیا جا رہا ہے کہ شادی اس بندے یا بندی سے کرو. یہاں تو خیر عورتوں کی بات ہے، لیکن دونوں لحاظ سے کہ جو طیب ہوں، پاکیزہ کردار کے مالک ہوں، اچھے لوگ ہوں، نہ کہ کسی کے ساتھ بھی وقتی طور پر اس کے حسن سے متاثر ہو کر تم شادی کر لو. اور پھر ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت کے ساتھ 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. تم دین والی لڑکی کے ساتھ شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی طیب عورت کا انتخاب کرو، اچھی عورت کا انتخاب کرو. اور اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو. یعنی بہت زیادہ معاشرتی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر لڑکی بہت امیر گھرانے سے ہو تو لڑکا عموماً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہر وقت لڑکی کو ٹارچر کرتا رہتا ہے. اگر زیادہ پڑھی لکھی ہو مرد کے مقابلے میں تب بھی مرد احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. یا یہ کہ مرد بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور لڑکی بالکل ان پڑھ ہو تو تب بھی وہ میچ نہیں بنتا. یعنی جب میچ کرو تو پھر اس میں کچھ سملیرٹیز بھی ہونی چاہیے تاکہ نباہ ہو سکے. اور حد کیا ہے نکاح کی؟ مثنا، یعنی ایک کے بعد 2، 3 اور 4 تک شادی کر سکتے ہو. 4 سے زیادہ کی اجازت ہمارے دین میں نہیں، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اور اس آیت کے بھی کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، تو آپ نے فرمایا 4 کو منتخب کر لو، باقی کو فارغ کر دو. تو ایسے ہی ہوا. لیکن 4 تک رخصت دی جا رہی ہے، کوئی حکم نہیں دیا جا رہا. یعنی 4 تک کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ضرور 4 تک شادیاں کرے یا 2 شادیاں کرے یا 3 شادیاں کرے. کیونکہ آگے ہی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پھر ٹھیک ہے. یعنی ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں، میرے حالات کیا ہیں، میرے گھر کے حالات، میرے معاشرے کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، نہ کہ صرف ایک بیوی سے ناراض ہو کر یا اس کی کوئی عادت پسند نہیں تو ہر وقت اس کو دھمکی دیے رکھے میں دوسری کر لوں گا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسلامی لحاظ سے 4 تک حلال ہے، یعنی وہ حرام کے دائرے میں نہیں. اور اس کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی کہ بعض مردوں کی ضرورت 1 سے زائد کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ حرام کی طرف نہ جائے بلکہ حلال طریقے سے نکاح کرے.